بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو مثالیں عرض کرتا ہوں جن سے ایک چیز واضح کرنا مقصود ہے کہ ہم مسلمان فضائل کی طرف اور فضائل کی روایات میں جو احکامات اور جو چیزیں مذکور ہیں اس کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں، اور فرائض ان کی طرف ہماری توجہ فضائل والی روایات کے مقابلے میں ذرا کم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک چیز جو سمجھنے کی ہے، اور حدیث پاک میں اسی کو بیان کیا گیا، اور وہ ایک طرح کی مثال بھی ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی عمارت 5 بنیادوں پہ کھڑی ہے، ارکان خمسہ۔ اس میں سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پھر اس کے بعد 4 عبادات ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا، اور جس پر حج فرض ہے اس کا حج ادا کرنا۔ گویا کہ اسلام کو ایک بلڈنگ سے تشبیہ دی کہ یہ عمارت کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اگر یہ قائم ہے تو پھر اس کے بعد فضائل کی روایات اس عمارت کے اوپر خوبصورتی، رنگ و روغن، پینٹ اور ٹائلیں لگانا، یہ اس کی طرح اس عمارت کو خوبصورت بنانے والی چیز ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادتین، ان 5 چیزوں کو ملا کر ایک عمارت کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اور یہ ڈھانچہ اصل ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر رنگ و روغن فضا میں کرنے والی بات ہے کہ ہم صرف فضائل کی روایات پہ عمل کر کے ہم فضا میں رنگ و روغن کر رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی اراکین ہیں، ان کا اہتمام سب سے پہلے۔ جب ایک بلڈنگ تیار ہوگی تو اگلا مرحلہ بعد میں آئے گا۔ ہمارے ہاں مختلف مواقع پہ شب قدر یا اور کوئی اہم موقع آتا ہے تو اس میں تو ہم خوب زور لگاتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و عبادت کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم فرائض کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک دوسری مثال کہ ایک آدمی کسی جگہ ڈیوٹی کرتا ہے، جب وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لیتا ہے اور ڈیوٹی کرنے کے بعد جب وہ گھر جانے لگتا ہے تو اس فیکٹری کا مالک اسے کہتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے اور کام کر لیں یا 2 گھنٹے اور کام کر لیں۔ وہ کہتا ہے نہیں، میرا تو ٹائم پورا ہو چکا ہے، میں تو اب گھر جاتا ہوں۔ تو پھر وہ اسے آفر کرتا ہے کہ نہیں، اگر آپ 2 بجے کے بعد 4 گھنٹے اور کام کریں گے تو میں آپ کو 1000 روپیہ اضافی دوں گا اوور ٹائم کا۔ تب وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلیں، 4 گھنٹے گھر میں بھی ایسے ہی گزارنے تھے تو یہاں 4 گھنٹے کام کر کے 1000 روپیہ تو اضافی مل رہا ہے۔ تو اب وہ ایک دن کام کر کے چلا جاتا ہے اور شام کو اس کو 1000 روپیہ مل جاتا ہے۔ تو اب اگلے دن وہ صبح ڈیوٹی پہ نہیں آتا، وہ 2 بجے آ جاتا ہے۔
تو مالک اس سے پوچھتا ہے بھائی کیا بات ہے، آج آپ صبح نہیں آئے؟ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں کوئی بے وقوف تھوڑی ہوں کہ میں صبح سے 2 بجے تک 8 گھنٹے کروں. میں تو اب یہی جو اوور ٹائم ہے میں تو 2 بجے سے 6 بجے تک 4 گھنٹے کروں گا اور مجھے اس کا 1000 روپیہ مل جائے گا اور میں لے کر چلا جاؤں گا. تو اب مالک اس سے کیا کہے گا کہ اوور ٹائم یہ تو اس کے لیے ہے جو ہمارا مستقل ملازم ہو، جو پہلے اپنی ڈیوٹی پوری کرے پھر اس کے بعد اس کو اوور ٹائم لگانے کی اجازت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے آئیں اور اوور ٹائم لگا کے آپ کہیں کہ میرے پیسے میرے حوالے کریں، ایسا نہیں. تو دین اسلام کے احکامات بھی کچھ اسی طرح ہیں کہ سب سے پہلے فرائض کا اہتمام، فرائض کے اہتمام کے بعد پھر اگلی چیزیں آتی ہیں، نوافل، تسبیحات، ذکر، اور جن روایات میں بہت سارے اخروی فضائل بیان کیے گئے ہیں. مثلا اذان کی فضیلت ہے کہ جو اذان کے بعد دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. تب حدیث پاک میں آتا ہے وجبت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی وہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن گیا. اب ایک فضیلت کی چیز ہے کہ اذان کے بعد دعا مانگنے پر، دعا پڑھنے پر یہ فضیلت مل رہی ہے. لیکن کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر یہ شخص اذان کے بعد صرف دعا کا تو اہتمام کرتا رہے لیکن فرض نماز جا کے نہ پڑھے تو کیا اسے فضیلت حاصل ہوگی؟ تو یہ فیصلہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، فرائض پہلے ہیں، اس کے بعد یہ فضیلت بھی اس کو ملے گی اگر وہ فرض کا اہتمام کرنے والا ہے. لیکن اگر صرف یہ دعا پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو نماز چھوڑ کے صرف اس دعا پہ اکتفا کرنا شاید دانش مندی اور سمجھداری نہیں. اس لیے ہر مسلمان کو سب سے پہلے دین اسلام کے بنیادی اراکین ان کو عملی زندگی میں لانا چاہیے. پھر اس کے بعد فضائل، ان کا اہتمام، وہ سونے پہ سہاگا ہوگا. پھر وہ بہت جلد وہ تسبیحات، وہ دعائیں مؤثر ہوں گی. لیکن اگر فرائض کو چھوڑ کر ہم وہ تسبیحات کریں گے، نفلی کام کریں گے تو ان کا اپنا اثر ہے، ان کے اثر کا انکار نہیں ہے، ان اعمال کے اوپر اجر و ثواب بھی ہے. لیکن فرائض چھوڑنے پہ جو مواخذہ ہونے والا ہے وہ بہت خطرناک ترین ہے. اس لیے ہم اپنے ذہن میں، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ بنیادی طور پہ اسلام کے اراکین ان کو ادا کرنا انتہائی ضروری. پھر اس کے بعد جو فضائل ہیں وہ اس بلڈنگ کے اوپر رنگ و روغن کی طرح ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.